الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ من یشفع شفاعہ، جو کوئی سفارش کرے، شفاعتاً حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعہ، اور جو شخص سفارش کرے، شفاعتاً سیئہ، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ رب العالمین نگہبان ہے ہر چیز پر، ہر شے پر۔ پیچھے جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس آیات کو اللہ رب العالمین نے جہاد کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کرے، سفارش یہاں اس سفارش سے مراد کہ جو بندہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے پر، جہاد کرنے پر، قتال کرنے پر ابھارے اور انہیں ترغیب دلائے، ترغیب دلائے، اللہ رب العالمین کی ہاں یہ بہترین سفارش ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے ہاں بہترین سفارش ہے۔ اور بری سفارش یہ ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس، والی وقت کے پاس، یا جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی فیصلہ کر سکتا ہو، اس کے پاس جا کر کے کسی کی چغل خوری کرے یا اس کی بدکرداری کو بیان کرے، یہ اللہ رب العالمین کی یہاں بری ترین سفارش ہے۔ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرے اور اس کی سفارش پر اس کا کام ہو جائے یا اس کی سفارش قبول ہو جائے، پھر سفارش جو کرنے والا ہے اس کو، جس کی سفارش کی گئی ہے، وہ شخص کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دے، اور جو ہدیہ تحفہ ہے وہ سفارش کرنے والا قبول کر لے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے سود کے دروازوں میں سے اپنے لیے ایک بہت بڑا دروازہ خرید لیا، یا اپنے لیے بہت بڑا دروازہ کھول دیا کہ اگر سفارش میں کر رہا ہوں، مجھے یہ ہے غرض کہ میں اس کی سفارش کروں گا، مجھے اس کی سفارش کی بنا پر کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہاں پھر عدل و انصاف نہیں، سفارش پر کام ہوتا ہے۔ ہاں، سفارش وہ سفارش جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز کا حقدار ہے، لائق ہے، یہ اس چیز کے میں اس کی سفارش کروں گا، لیکن یہ اس چیز کا اہل بھی ہے، اور اگر میں اس کی سفارش نہ کروں، یہ جو اس چیز کا اہل ہے وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، اس جگہ پر وہ سفارش کرتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی روز قیامت سفارش کریں گے۔ لوگ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب اسحاق اور تمام لگ بھگ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ رب العالمین سے یہ سفارش کرے کہ حساب و کتاب شروع کر دے رب تعالیٰ۔ سب نے یہ کہنا ہے کہ آج سے پہلے رب تعالیٰ اتنا کبھی غضب میں اور غصے میں نہیں تھا، نہ آج کے بعد آئے گا۔ ہم آپ کی اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے، ہماری فلاں غلطی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ لیا، تو ہم رب تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام 3 دن کا سجدہ کریں گے، 3 دن 3 راتوں کا۔ اور پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرے تو اللہ رب العالمین کو رحم آئے گا، غصہ ٹھنڈا ہوگا، رب تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے محمد ارفع رأسک، سر اٹھا، مکھڑا دکھا، بتا کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تو جو مانگے گا تیری مانگ پوری کی جائے گی، جو تو بولے گا تیرے بولنے کی لاج رکھی جائے گی۔ تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ربا حساب و کتاب شروع کر دے، حساب و کتاب شروع کر دے، تیرے بندے بڑے پریشان ہیں۔ اس طرح کی سفارش، میرٹ کے اوپر سفارش، یہ تو اسلام کے اندر جائز ہے۔ ہاں، کوئی ایسی سفارش کرتا ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس پلے کچھ ہے بھی نہیں، میری سفارش کی وجہ سے دوسروں کا حق بھی مار رہا ہے اور زیادتی بھی کر رہا ہے اور پھر حرام بھی کھا رہا ہے، تو یہ سب سے بری ترین سفارش ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ فقر و فاقہ پڑ چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ امن بھی نہیں ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو سعید تجھے پتہ ہے کہ اگر تجھے اللہ نے لمبی عمر دی ہو تو دیکھے گا ایک عورت چلے گی ایک دور دراز علاقے سے، وہ وہاں سے چلے گی اور اسے اللہ کے سوا کوئی اور ڈر نہیں ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی، اور کعبہ کے اندر آ کر کے طواف کرے گی، اور تو دیکھے گا کہ کیسر اور کسریٰ کے جو محلات ہے یہ مسلمان فتح کر لیں گے، اور تو دیکھے گا کہ کوئی ایک شخص مٹھی بھر سونا لے کر کے نکلے گا اور لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی شخص ہے جو اس میرے صدقے کو، میرے اس ہدیے کو قبول کر لے، تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں تو میں نے دیکھی، ایک عورت بڑے دور دراز علاقے سے چلی، اس نے آ کر کے کعبہ کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی ڈر نہیں تھا، وہ اکیلی عورت تنہا۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھا کہ کیسر اور کسریٰ کے جب محلات فتح ہوئے اور میں اس کے اندر موجود تھا، باقی بھی انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کو ہے وہ پوری ہوگی۔ اس حدیث کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کے لیے غلط اچھی بری سفارشیں کرنا صرف اپنے تعلقات کی بنیاد پر، یہ صرف اپنے لیے تاوان جمع کرنا، اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔